اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ رائل یو ٹی وی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بٹ کوائن کے حوالے سے بہت ہی اہم خبر سامنے آئی جب یہ کہا گیا کہ ایک بٹ کوائن کی قیمت $20,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری جو بٹ کوائن میں انٹرسٹ شو کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اس موضوع پر بات کی جائے گی اور ایک نئے عالمی اقتصادی مالیاتی نظام کے متعلق کچھ کہا جائے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ بٹ کوائن اس وقت تقریباً $20,000 سے اس کی قیمت تجاوز کر چکی ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ اب نئی بلندیوں کو چھو لے گا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قریباً اس کی قیمت $1,00,000 تک پہنچے گی۔ واللہ اعلم بالصواب، دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ بہرحال آج سے 2 سال پہلے بھی قریباً ایسی صورتحال پیدا ہوئی تھی اور اس وقت بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ بٹ کوائن کی قیمت $1,00,000 تک پہنچ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کرونا وائرس کے آنے کے بعد ایک عالمی مالیاتی کرنسی کی ضرورت انتہائی اشد طریقے سے محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ کرونا وائرس نے اس وقت تمام کے تمام جو نوٹ کرنسی ہے اس کی قیمت کو گہنا دیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس حوالے سے بہت ہی زیادہ اسکیپٹسزم کا شکار نظر آتے ہیں، شبہات کا شکار نظر آتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر کرنسی نوٹ اس وقت کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا بہت بڑا ذریعہ بن چکے ہیں، اس لیے کوئی ایسی کرنسی لائی جائے جس سے یہ کوشش کی جا سکے کہ اس کرونا وائرس کا پھیلاؤ کم ہو سکے۔ بٹ کوائن جو ہے وہ بنیادی طور پر ان تمام چیزوں کو کمپنسیٹ کر سکتا ہے۔ تھوڑی سی بات کرتے ہیں بٹ کوائن کی ہسٹری کے متعلق۔ بٹ کوائن کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کو قریباً 2000 کے شروع کے سالوں میں ایک جاپنیز نامی شخص نے، گو کہ ان کی شہریت بھی کچھ ڈوبیس قسم کی ہے، کچھ شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس ستوشی ناکاموتو نام کے شخص نے بٹ کوائن نکالا تھا۔ بٹ کوائن کے متعلق ہم یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک ڈی سینٹرلائز کرنسی ہے۔ ڈی سینٹرلائز کرنسی سے یہ مراد ہے کہ اس کی کوئی بھی اونرشپ نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر دنیا کے ڈیفرنٹ کمپیوٹرز میں ڈسٹریبیوٹ ہوئی بھی ہے، اس کو تقسیم کیا گیا ہے، اس لیے کوئی بھی بینک اس حوالے سے اس کے متعلق کوئی شیورٹی نہیں دے سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی جو قیمتیں ہیں وہ انتہائی اتار چڑھاؤ کا شکار رہتی ہیں، کبھی یہ زیادہ ہو جاتی ہے قیمت، کبھی اس کی کم ہو جاتی ہے، اور بنیادی طور پر جو نفع و نقصان کا اسلامی تصور ہے اس کے کافی حد تک بٹ کوائن جو ہے وہ پورا ہوتا ہوا اس تصور پر نظر آتا ہے۔ بہرحال بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی قیمت گولڈ سے ریلیٹ کی گئی ہے، جتنی گولڈ کی قیمت اوپر نیچے ہوتی ہے اس کے اعتبار سے ہی بٹ کوائن کی قیمت بھی اوپر نیچے ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال بٹ کوائن اس وقت ایک کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ایک بہت بڑی کرنسی بن کر ابھرا ہے، اور آج کے بعد تقریباً جو $20,000 کی بات کی گئی اس سے محسوس کیا ہو رہا ہے کہ مستقبل اب بٹ کوائن کا ہی نظر آتا ہے۔ اگر ہم بٹ کوائن کے حوالے سے بات کریں تو جاپان اور چین اس ضمن میں سر فہرست نظر آتے ہیں، خاص طور پر جاپان میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ بٹ کوائن جو ہے وہ لیڈنگ کیریکٹر کا حامل ہے۔ اس حوالے سے بٹ کوائن کے حوالے سے یہی وجہ ہے کہ جاپان میں تقریباً تمام کا تمام کاروبار جو ہے وہ بٹ کوائن پر آ چکا ہے، اور جاپانی کمپنیاں بھی اس حوالے سے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے لین دین کرتی ہیں۔ گو کہ ہم یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی تھوڑے سالوں پہلے ایک بہت بڑی جاپنیز بینک سے چوری ہوئی تھی جس میں بہت بڑے پیمانے پر بٹ کوائن چرا لیے گئے تھے، جس سے اس کی سیکیورٹی کے متعلق شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا تھا اور لگتا تھا کہ یہ شاید کرنسی اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، لیکن بہرحال لوگوں کی اس میں دلچسپی بڑھتی چلی گئی ہے۔ خاص طور پر اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کچھ بٹ کوائن میں کچھ تھوڑی بہت خرابیاں پائی جاتی ہیں، مثلاً یہ کہ
زیادہ سے زیادہ اگر ہم اس کو کمپیوٹر پر استعمال کر سکیں تو اس کے حوالے سے انٹرنیٹ کی کوالٹی بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ مائننگ کے اعتبار سے بھی لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، جہاں جب بٹ کوائن کی مائننگ کی جاتی ہے تو اس میں بہت زیادہ بجلی سے صرف ہوتی ہے، بہت زیادہ الیکٹریسٹی اس میں استعمال ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی مائننگ کے اعتبار سے پاکستان اور انڈیا میں تھوڑے عرصے پہلے لوگ بہت کوششیں کر رہے تھے، لیکن پھر بعد میں ان کو اس میں اتنا منافع نظر نہیں آیا، اس لیے یہ چھوڑ دیا گیا۔ لیکن بہرحال یہ اب بھی ایک منافع بخش کاروبار کے طور پر ابھرا ہے۔ خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو چین میں بہت سارے لوگ اس زمین میں کاروبار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چھوٹے پیمانے پر جو کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ اگر انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بٹ کوائن خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے جو کرپٹو کرنسی، خاص طور پر اگر ہم بٹ کوائن کی بات نہ بھی کریں، کرپٹو کرنسی کے حوالے سے اگر بات کریں تو ان لوگوں کے حوالے سے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے جو موبائل فون رکھتے ہیں اور جن کا کوئی بینک اکاؤنٹ موجود نہیں ہے، جنہوں بینکنگ کی اصطلاحات کا علم نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے ملک میں ایسے پائے جاتے ہیں جو چھوٹے پیمانے پر کاروبار کرتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ ان کے اگر دیکھا جائے تو اس زمین میں اس کو سہل بنا کر، اس ٹیکنالوجی کو آسان بنا کر، موڈیفائی کر کے ان کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ بہرحال بٹ کوائن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ بٹ کوائن ہی اس وقت دنیا کا مستقبل نظر آ رہا ہے۔ آج کی ان خبروں نے یقینی طور پر ان بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ ایک مستحکم کرنسی آہستہ آہستہ کے طور پر اپنے آپ کو منوا رہی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ دنیا ایک نئے عالمی مالیاتی اقتصادی نظام کی طرف جا رہی ہے، جہاں پر ایک نیو ورلڈ آرڈر ابھر کر سامنے آ رہا ہے، جس میں خاص طور پر ایشیائی ممالک جو ہوں گے وہ مالیاتی طور پر انتہائی مستحکم ہوں گے، کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ایشیائی ممالک کے باشندے زیادہ تر ان کا جو انحصار ہے وہ بٹ کوائن پر ہے، کیونکہ بہت بڑے پیمانے پر فار ایسٹ کے ممالک میں کاروبار کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو ایک سنگل کرنسی کے طور پر بھی بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بہت سارے ماہرین یہ بات ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ بٹ کوائن ایک سنگل ڈیجیٹل کرنسی، ایک سنگل ورلڈ کرنسی کے طور پر ابھر سکتا ہے۔ اس میں وہ پوری صلاحیتیں موجود ہیں جو ورلڈ کرنسی کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں۔ فیٹ کرنسی جو اس وقت جس کو ہم کرنسی نوٹس کے حوالے سے جانتے ہیں، وہ لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ اب دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک نئے اقتصادی نظام میں دنیا داخل ہو رہی ہے جہاں ایشیا کی حکمرانی ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان اس زمین میں اپنے آپ کو کہاں رکھیں گے اور کس طریقے سے وہ اس سسٹم کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کریں گے۔ یقینی طور پر ان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی، اور یورپ کے اور امریکہ کے حوالے سے تو ہم پہلے ہی خدشات کا اظہار کرتے آئے ہیں کہ نئے مالیاتی نظام میں شاید یہ وہ اس طریقے سے کردار ادا نہ کر سکیں جس طریقے سے اپنے پچھلے 300-400 سال سے یہ دنیا پر اپنی بدماشی کا، اپنی غنڈہ گردی کا روب جماتے رہے ہیں، کیونکہ جب بھی ڈی سینٹرلائز کرنسی آئے گی، کوئی بھی ڈیجیٹل کرنسی آئے گی تو وہ یقینی طور پر کسی بھی ملک کی اجارہ داری کو قائم نہیں ہونے دے گی، اور لگتا یہی ہے کہ آہستہ آہستہ اس طریقے سے وہ ممالک مضبوط ہوتے چلے جائیں گے جو ان مغربی ممالک پر ہمیشہ سے انحصار کرتے چلے آئے ہیں، جو فیٹ کرنسی کی وجہ سے، پیٹرو ڈالر کی وجہ سے اور دیگر دوسری کرنسیوں کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، کہ ان کا ٹیکس کا نظام بھی کچھ اس طریقے سے بنایا گیا ہے جو غریب ملکوں کا خون نچوڑ کر، ان کا خون چوس کر اپنے نوٹ بھرتے رہا ہے، اپنے بینکنگ سسٹم کو اس کی آبیاری کرتا رہا ہے۔ خاص طور پر اس زمین میں اگر دیکھا جائے تو سوئٹزرلینڈ کا بینکنگ نظام ہمیشہ سے مثال رہا، جہاں یہ بھی نظر آیا ہمیں کہ پوری دنیا میں جو ہے وہاں پہ لوگوں کا کرپشن کا پیسہ سوئٹزرلینڈ کے بینک لے جاتے تھے اور پھر وہ غائب ہو جاتا تھا۔ ایدی امین، صدر مارکوس اور دیگر دوسرے بڑے بڑے روانڈا کے صدر بھی اس زمین میں اگر دیکھا جائے، قذافی کی بات کی جائے تو یہ لوگ بنیادی طور پر ہمیشہ سے اپنے کرپشن کا پیسہ انہی سوئس بینکس میں رکھتے رہے، اور پھر ایک زمانے میں یہ پیسہ غائب ہو گیا۔ اب کسی کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ پیسہ کہاں رکھا گیا تھا،
یہی وجہ ہے کہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بٹ کوائن کے حوالے سے اس سبت میں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری چیزوں کا تدارک ہو سکے گا، اور اس طریقے سے ان اقتصادی مغربی قوتوں کا اختتام ہو سکے گا، خاتمہ ہو سکے گا جو ہمیشہ سے بدمعاشی کرتے چلے آئے، وہ ان گنڈوں اور عالمی حکمرانوں کی سپورٹ کرتے رہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں صورتحال کس طرف جائے گی۔ ہمیں لگتا یہی ہے کہ تھوڑی ہی عرصے میں جیسا کہ تھوڑے عرصے پہلے ایک اسٹڈی میں دعویٰ کیا گیا تھا، جس میں US سینیٹرز نے دعویٰ کیا تھا کہ جب جنوری 2021 میں چین تائیوان پر حملہ کرے گا تو اسٹاک مارکیٹیں گر جائیں گی، اور پھر ایک نئے ریسیٹ کا، ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن کا آغاز ہو جائے گا، اسٹاک مارکیٹس کریش کر جائیں گی۔ تو ہم 2021 کے آغاز میں بہت حد تک ان چیزوں کو ابھرتا ہوا دیکھیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔